بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، ننھے عمیر نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ اس کے باپ سعد کا انتقال ہو گیا اور اس کی پیشانی پر یتیمی کا داغ لگ گیا۔ باپ نے مرتے وقت نہ مال و دولت چھوڑی تھی نہ کوئی سرپرست، جس کی وجہ سے عمیر بے یار و مددگار اور بے سہارا ہو گیا۔ لیکن بیوہ ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کی ماں نے قبیلہ بنی اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا، جس نے عمیر کو اپنی سرپرستی میں لے کر اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جلاس نے عمیر کو اتنا پیار دیا، اس سے ایسی شفقت و محبت کا برتاؤ کیا اور اس کے ساتھ اس طرح حسن و سلوک سے پیش آیا کہ اسے کبھی اپنی یتیمی کا احساس تک نہ ہوا۔ عمیر کو نشو و نما پاتے اور پروان چڑھتے دیکھ کر جلاس پھولے نہ سماتا، کیونکہ عمر میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے تمام اعمال و افعال اور اس کی ساری حرکات و سکنات میں ذہانت و فطانت اور صداقت و دیانت کے آثار واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر بن سعد کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی کہ وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گیا۔ ایمان اس کے سادہ پاک اور معصوم دل میں اچھی طرح جاں گزین ہو گیا۔ عمیر بن سعد اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے باجماعت ادا کرتا، اور جب اس کی ماں کبھی اسے اکیلے اور کبھی اپنے شوہر کے ساتھ مسجد جاتے یا مسجد سے واپس آتے دیکھتی تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا۔ عمیر بن سعد کی زندگی کے شب و روز اسی طرح عیش و آرام اور مسرت و شادمانی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ خدائے تعالیٰ نے اسے ایک سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ مشیت عزتی نے اس کو ایک ایسے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ شاید ہی اس عمر کا کوئی بچہ اس سے دوچار ہوا ہو۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو اسے صاف صاف بیان نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم متعین طور پر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کدھر اور کس سے جنگ ہوگی، مگر خلاف معمول غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی کہ رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک چلنا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ مہم سفر اور دشمن کی طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسب حال مناسب اور اطمینان بخش تیاری کر لیں۔ اس وقت موسم گرما شروع ہو چکا تھا، دھوپ میں کافی شدت آ گئی تھی، باغوں میں پھل پک کر تیار تھے، سائے گھنے اور خوشگوار ہو گئے تھے، اور اس وقت کسی جنگی مہم پر جانا اور ایسا طویل اور دشوار سفر کرنا آسان نہ تھا۔ مگر ان سب کے باوجود اسلام کے شدائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کا بہت خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس مہم کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتے جن سے مخلص مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے اور اپنی نجی مجلسوں میں ایسی باتیں اپنی زبانوں پر لاتے جو ان کے کفر کی واضح اور روشن دلیل ہوتی۔ لشکر کی روانگی سے چند روز قبل کی بات ہے، ایک دن عمیر بن سعد نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے۔ وہاں اس نے مسلمانوں کے اثار و قربانی اور جذبہ نفاق فی سبیل اللہ کے جو حسین و دلکش مناظر دیکھے اور ایمان و یقین اور عزم و حوصلہ سے بھرپور جو باتیں سنی، ان سے اس کا پیمانہ دل جوش و مسرت سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس نے مہاجرین و انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتیں اور اپنے زیورات اتار کر خدمت اقدس میں پیش کر دیتیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے لیے سامان جہاد فراہم کر سکیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ چمڑے کی ایک تھیلی جس میں 1000 دینار تھے لائے اور اسے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ اس کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر 200 اوقیہ سونا لادے چلے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، اس نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمت سے وہ اپنے لیے ایک تلوار خرید کر جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکے۔
ایک طرف یہ دلکش اور حیرت انگیز مناظر یکے بعد دیگرے اس کے پردہ ذہن پر مرتسم ہو رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اس افسوسناک اور حیرت انگیز صورتحال کا سامنا کر رہا تھا کہ جلاس اپنی خوشحالی اور فراخی کے باوجود جنگ کی تیاریوں سے یکسر غافل ہے، اور اس کے یہاں اس سلسلے میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی۔ اس نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ جلاس کو اس کی طرف توجہ دلائے گا اور اس کی ہمت اور حمیت و مروت کو ابھارے گا۔ اس نے جلاس کے سامنے وہ ساری حوصلہ افزائی اور ایمان افروز باتیں بیان کرنی شروع کیں جنہیں وہ سن کر آیا تھا، اور ان تمام مناظر کی تصویر کشی کرنے لگا جنہیں اس کی آنکھیں دیکھ کر آئی تھیں۔ خاص کر اس نے مفلس مسلمانوں کے شوق جہاد کی روداد اسے سنائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی لجاجت کے ساتھ یہ درخواست بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی کہ انہیں بھی مجاہدین کی صف میں شامل کر لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے رد کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہ تھا، اور وہ اپنی اس محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ان کو وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو لے کر وہ جہاد میں شریک ہوتے اور اپنی آرزوئیں پوری کرتے۔ لیکن عمیر سے یہ باتیں سنتے ہی جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے اس کم سن مومن کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جلاس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر عمیر حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جلاس جیسے تجربہ کار، جہاں دیدہ اور صاحب فہم و شعور شخص کے منہ سے ایسی بات نکلے گی جو اسے یکا یک دائرہ ایمان سے نکال کر حلقہ کفر میں داخل کر دے گی۔ نو عمر اور کم سن عمیر اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ وہ اس فکر میں بھی حیران تھا کہ اس وقت وہ اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کرے۔ اس نے سوچا کہ جلاس کی طرف سے خاموشی اختیار کر کے اس کی پردہ پوشی کرنا خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کے مترادف ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے ہم معنی ہے، اور جو کچھ سنا ہے اسے ظاہر کر دینے میں ایک ایسے شخص کی احسان فراموشی ہے جس نے اسے باپ کا پیار دیا اور یتیمی و تنگ دستی کی حالت میں پناہ دی۔ نوجوان عمیر اس دوراہے پر تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششدر کھڑا رہا، لیکن جلد ہی وہ ایک قطعی اور آخری فیصلے پر پہنچ گیا۔ وہ جلاس کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے بولا، خدا کی قسم اے جلاس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، مگر آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ذکر کروں تو آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اگر خاموشی اختیار کر لوں تو جرم و خیانت کا مجرم ٹھہروں اور اپنے دین و ایمان کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر لوں۔ میں اس بات کا عزم کر چکا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کی کہی ہوئی اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دوں گا۔ آپ اپنے لیے بچاؤ کا جو طریقہ چاہیں سوچ لیں۔ اس کے بعد عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد پہنچ کر وہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا جو اس نے جلاس سے سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جلاس کو بلا لائیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جلاس بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، جلاس، یہ کیسی بات ہے جو عمیر نے تم سے سنی ہے؟ پھر آپ نے وہ بات اسے بتائی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سراسر کذب بیانی سے کام لیا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، جلاس نے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظریں باری باری جلاس اور عمیر کے چہروں کا جائزہ لینے لگیں تاکہ وہ ان کے چہروں سے ان کے دلوں میں پوشیدہ باتوں کا اندازہ لگا سکیں، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص جس کا دل نفاق کا مریض تھا وہ بولا، یہ لڑکا بڑا نافرمان اور احسان فراموش ہے، اپنے محسن کے ساتھ بدی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ ایک ہونہار اور سعادت مند بچہ ہے، اطاعت الہی کے زیر سایہ اس کی نشو و نما ہوئی ہے، اس کے چہرے کے آثار اس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی دھاریں بہہ کر اس کے رخساروں اور سینے کے اتر کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے بیان کی تصدیق نازل فرما دے، اے اللہ۔ جلاس نے اپنے دفاع میں بولتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست اور حق ہے۔
آپ چاہیں تو ہم دونوں سے حلف لے لیں، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر نے آپ سے بیان کی ہے۔ جیسے ہی وہ ایک قسم سے فارغ ہوا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ کر عمیر کی طرف منتقل ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے آثار طاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر ساکن و سامت اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم گئی۔ اس وقت جلاس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلتے جا رہے تھے، اور عمیر کے اوپر اطمینان اور انتظار کی ملی جلی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے نزول وحی کے آثار زائل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی۔ سورہ توبہ آیت 74، جس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی ہے، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اس کو سنتے ہی جلاس خوف سے کانپنے لگا، اور اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی مشکل سے بولا، عمیر نے سچ کہا تھا اور میں جھوٹا تھا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ مسرت کے آنسو اس کے ایمان سے منور چہرے کو تر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک بڑھا کر نرمی سے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، بچے، تیرے کانوں نے جو کچھ سنا صحیح سنا، تیرے رب نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد جلاس مکمل طور پر دارہ اسلام میں واپس آ گئے، اور زندگی بھر اس پر ثابت قدم رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ان کے بہترین طرز عمل کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سابقہ برتاؤ میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ پہلے سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے۔ جب بھی ان کے سامنے عمیر کا ذکر چھڑتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے نجات دلائی اور میری گردن کو جہنم کے عذاب سے چھڑا لیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔